بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و اخلاق کو سیرت کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر بات اور سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین باتیں وہ ہے جو دین میں نئی پیدا کر لی جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے طور طریقے رائج ہیں، اور ان میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات و عبادات سے ہو یا معاشرت، معاملات اور اخلاقیات سے۔ نماز، روزہ، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، مرنا جینا اور کاروباری زندگی، ہر ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہبری فرمائی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، سیرت کو معلوم کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت اسے نصیب ہو۔ مکہ سے مدینہ۔ مدینہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست اور کچھ یہودی تھے۔ بت پرستوں کے دو بڑے خاندان اوس اور خزرج تھے۔ خزرج کے کچھ لوگ مکہ آ کر مسلمان ہو گئے اور مدینہ لوٹ کر تبلیغ کرنے لگے۔ لہذا بہت سے آدمی مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ ہجرت۔ مکہ مکرمہ میں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے۔ مسلمانوں کے مدینہ چلے جانے سے کافروں کو بہت فکر ہوئی، اور انہوں نے ایک رات جمع ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے برے ارادے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، تاکہ وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی امانتیں لوگوں کو پہنچا دے، اور اپنے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر نکلے، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ مکہ سے باہر نکل کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز غار سور میں قیام کیا۔ کافر یہاں بھی تلاش کرنے آئے، لیکن اللہ نے انہیں ناکام کر دیا۔ تیسرے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے 2 اونٹنیاں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتلانے والے کو لے کر ان پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ کفار اب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی راہ میں اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ کافر آپ کا کچھ نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب سے مدینہ والوں نے سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اسی دن سے وہ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر آپ کی راہ دیکھتے۔ وہ بہت خوش تھے۔ بچے خوشی میں گلی گلی پھر رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بچیاں اپنے گھروں کی چھت پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گا رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے راستہ کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔
ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔